یہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کس طرح سے ہے کہ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے، یہاں کی پولیس کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے تمام صوبوں کے لیے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں ہر صوبے سے ہر بندے نے آنا ہے یہاں پہ، اور یہ فیوچر سٹی ہے پاکستان کا۔ تو اسلام آباد پولیس جو ہے اس کا مطالبہ تھا کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ صوبوں کی پولیس کے برابر کر دی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اسی طرح سے آپ کے شہداء کا جو پیکج ہوتا ہے اس میں فیملیز کا کوئی 1 ارب 24 کروڑ روپے کا کلیم کئی سال سے بقایا تھا۔ اب اس رقم کا آپ اندازہ کریں کہ ان فیملیز کے لیے اتنی بڑی رقم کی کیا اہمیت ہوگی۔ اسی طرح سے علاج معالجے کے لیے کوئی ہاسپٹل تو کیا ڈسپنسری بھی آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کی نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے دوسرے معاملات میں بھی جو ہے وہ صورتحال، اب میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور عرض کرنی چاہوں گا کہ ہماری کوشش سے آپ کے آئی جی صاحب کی بار بار جو ہے وہ پیروی سے جو ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے فرض کو، ان کے کام کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج میرے لیے یہ ایک کہ میرے سامنے وہ نوجوان کھڑے ہیں جن کو پورے پاکستان سے ان کی قابلیت اور معیار کے مطابق اسلام آباد پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس میں 1761 اہلکاروں کی بھرتی اسلام آباد پولیس کی تاریخ میں سب سے بڑی انڈکشن ہے، جس میں 208 خواتین شامل ہیں۔ آپ سب کا انتخاب سیاسی، لسانی اور علاقائی وابستگی سے بالاتر ہو کر کیا گیا ہے۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد آپ نے مختلف ڈیوٹیز پر جانا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کے مطابق جو آج آپ نے اس حلف کے ذریعے سے پوری قوم سے اور اپنے افسران سے، اپنی کمانڈ سے آپ نے وعدہ کیا ہے، اس پر ایمانداری، نیک نیستی اور عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آگے بڑھیں، اپنا اور پاکستان کا اور اسلام آباد پولیس کا نام روشن کریں۔ میں اس مرحلے پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پولیس سروس کا انتخاب کیا، اور آپ کی فیملیز کو جو یہاں پہ موجود ہیں یا جو یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بھائیوں کا، ان والدین کا اپنی طرف سے بھی، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ کو پال پوس کے جو ہے وہ قوم کے ایک ادارے کے سپرد کیا ہے، جس میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ جو ہے وہ شہادت کے درجے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک سپاہی کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ میں یہ بات آپ سے شیئر کرنی چاہوں گا کہ ریاست کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مال و جان کی حفاظت ہے۔ جان اور مال کی حفاظت سے ہی ریاست کے تصور نے جنم لیا، اور کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت ہے۔ باقی چیزیں ساری بعد میں آتی ہیں، بلکہ اس وقت جو ماڈرن تصور ہے
یا جس طرف حکومتیں یا ریاست بڑھ رہی ہے وہ تو اس نقطہ نظر پہ مبنی ہے کہ ریاست کو بنیادی طور پہ صرف یہی جو ہے فرض، یہی بنیادی مقصد جو ہے اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان کی اور مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ قوم پہ اور دیگر پرائیویٹ اداروں پہ چھوڑی جانی چاہیے کہ وہ اس ملک میں کس طرح سے معاشی انقلاب لائیں، کس طرح سے کاروباری تبدیلیاں لائیں، کس طرح سے اس ملک میں جدت لا کے عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے جو ہے وہ راستے ڈھونڈیں۔ لیکن ریاست کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کاروبار کرنا یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ الجھنا نہیں، بلکہ بنیادی طور پہ اسے جان اور مال کی حفاظت کا فریضہ جو ہے یہ سر انجام دینا چاہیے۔ اور یہی وہ بنیادی فریضہ ہے کہ جس ریاست نے اس فریضے کو کما حق ہو اور بہتر انداز سے پورا کیا تو وہ ریاست جو ہے وہ اسے پھر ترقی سے روک کوئی نہیں سکتا، اس ریاست کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ریاست جو ہے وہ پھر دنیا کے نقشے پہ ابھرتی ہے اور اسے ابھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ امن و امان کی صورتحال کے بغیر، اپنے شہریوں کو جان و مال کا تحفظ دیے بغیر کوئی ریاست جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی، کوئی ریاست جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکتی، کوئی ریاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس لیے یہ بنیادی مقصد جو ہے وہ اس ریاست کی لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ ادا کرتی ہیں، جس میں مختلف یونیفارمز کے کلرز تو مختلف ہوتے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ اپنا فرض پورا کرتی ہیں، اور اس فرض کو پورا کرنے میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ بنیادی مقصد یا فرنٹ لائن جو ہے وہ پولیس کا ادارہ ہے۔ پولیس کا ادارہ جتنا فعال ہوگا، جتنا وہ کمیٹڈ ہوگا، اتنا ہی اس ملک میں امن و امان اور جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ انشور ہوگی، اور جتنا یہ ہوگا تو اتنا ہی وہ ریاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، خوشحال ہوگی، اس کے عوام سے بھوک دور ہوگی، اس کے لوگوں کے کاروبار چلیں گے، اس کے لوگ جو ہے وہ دنیا پہ جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ قوم کے طور پہ ابھریں گے۔ تو یہ آپ کا جس یعنی فرض کا اور جس ادارے کا آپ نے انتخاب کیا ہے اور جس میں آج آپ شامل ہونے جا رہے ہیں، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بنیادی اور کتنا جو ہے وہ اہم مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ آنکھ جو دوسروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتی ہو، اس پہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ آپ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے یا جس سروس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ صرف سروس نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس فرض کو، اس ذمہ داری کو، اس سروس کو جو ہے وہ نبھائیں گے۔ جہاں تک اسلام آباد پولیس کا تعلق ہے، جب مجھے یہ ذمہ داری ملی تو میں نے جو ہے وہ اس بارے میں معلوم کیا کہ اسلام آباد پولیس کے ورکنگ کنڈیشنز، حالات کیا ہیں۔ تو اب یہ بات میں کوئی یہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ یہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کس طرح سے ہے کہ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے، یہاں کی پولیس کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے تمام صوبوں کے لیے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں ہر صوبے سے ہر بندے نے آنا ہے یہاں پہ، اور یہ فیوچر سٹی ہے پاکستان کا۔ تو اسلام آباد پولیس جو ہے اس کا مطالبہ تھا کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ صوبوں کی پولیس کے برابر کر دی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اسی طرح سے
آپ کے شہداء کا جو پیکج ہوتا ہے اس میں فیملیز کا کوئی 1 ارب 24 کروڑ روپے کا کلیم کئی سال سے بقایا تھا۔ اب اس رقم کا آپ اندازہ کریں کہ ان فیملیز کے لیے اتنی بڑی رقم کی کیا اہمیت ہوگی۔ اسی طرح سے علاج معالجے کے لیے کوئی ہاسپٹل تو کیا ڈسپنسری بھی آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کی نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے دوسرے معاملات میں بھی جو ہے وہ صورتحال، اب میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور عرض کرنی چاہوں گا کہ ہماری کوشش سے آپ کے آئی جی صاحب کی بار بار جو ہے وہ پیروی سے جو ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے فرض کو، ان کے کام کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہاسپٹل ہوگا اور ہونا چاہیے اسے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو افسران ہیں، آپ کی جو لیڈرشپ ہے اسلام آباد پولیس کی، وہ اسے ایسا ہی ہاسپٹل جو ہے وہ مینٹین کرے گی، تو وہ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے اس کی نہ صرف منظوری دی گئی ہے بلکہ اس کے لیے 5 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ اس کے اوپر اس کا افتتاح جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور موقع پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ اس سال میں اللہ کرے کہ وہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو اور اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ وہاں پہ آپ کی فیملیز، آپ کے والدین، ان کا نہ صرف مفت بلکہ معیاری جو ہے وہ علاج ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ایسا ہاسپٹل ہوگا جو کہ ڈسپلن ادارے کے تحت کام کر رہا ہوگا، کہ وہاں سے دوسرے لوگ جو ہیں پرائیویٹلی جو ہے وہ پے کر کے وہ بھی جو ہے وہ اپنا علاج کروانا جو ہے وہ پسند کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے، جو آپ کی ہاسپٹل کی آمدن کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ اسی طرح سے ایک کالج کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے، اور اس کا بھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا۔ اس کالج میں ہماری یہ تجویز ہے کہ وہ کالج جو ہے وہ 2 مقاصد کو جو ہے وہ کور کرے گا۔ ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ وہاں آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈے ٹائم میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، آپ کے بچے جو ہے وہ معیاری تعلیم حاصل کریں، وہاں پہ بڑا وہ معیاری کالج جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں جو ہے وہ آپ وہاں سے ٹریننگ کی اور جو ہے وہ فیسلٹیز بھی حاصل کریں۔ ٹریننگ سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنٹینیوس عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ نے 6 ماہ یا 9 ماہ جو ہے وہ ٹریننگ کر لی، اور اس کے بعد پھر نہ کوئی کورس ہوتا ہے نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے۔ یہ کسی بھی فورس کے لیے جو ہے وہ ایک نامناسب، اور اسے عصر حاضر کے تقاضوں بہتر انداز میں پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی جو ہے وہ غلط پریکٹس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پہ آپ کا جو ہے یہ کنٹینیوس ایک ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے۔ تو میں ان تمام سپورٹس اور ان تمام گزارشات کے بعد، ان اقدامات کے بعد، باقی آپ کا ایس پی یو جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے۔ ڈولفن فورس کا ہم نے پچھلے دنوں میں افتتاح کیا ہے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی فورس میں، پولیس فورس میں جتنے بھی ادارے آگے سیگمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ اسلام آباد کا جو امن و امان ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا پورے پاکستان کے اوپر۔ آپ کا یہاں پہ سڑکوں پہ ڈسپلن انداز سے موجود ہونا، با اخلاق انداز سے جو ہے وہ موجود ہونا، آپ کا جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا، عام آدمی کو جان و مال کا تحفظ فراہم نہیں کرنا بلکہ اس کو احساس بھی دلانا، ہر آدمی محسوس کرے کہ وہ اسلام آباد میں رہ کے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ یہ آپ اسلام آباد کی خدمت تو کر رہے ہوں گے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ پورے پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ آپ کی تقلید میں
جو ہے وہ دوسرے شعبے جو ہے وہ عمل کریں، اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے۔ ان تمام اقدامات کی بدولت میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس شہر میں امن کے قیام میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، اپنے افسروں اور قوم کا اور اپنے ادارے کا سر بلند کریں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔